ہم پڑھ رہے ہیں سورہ مومنون آیت نمبر 23 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترقناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون۔ ان کی قوم کے وہ سردار جنہوں نے کفر اپنا رکھا تھا اور جنہوں نے آخرت کا سامنا کرنے کو جھٹلایا تھا اور جن کو ہم نے دنیاوی زندگی میں خوب عیش دی تھی، انہوں نے ایک دوسرے سے کہا اس شخص کی حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ تمہیں جیسا ایک انسان ہے، جو چیز تم کھاتے ہو یہ بھی کھاتا ہے، جو تم پیتے ہو بھی پیتا ہے۔ ان کے بعد ایک قوم کا ذکر آ رہا ہے۔ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ۔ اور اگر کہیں تم نے اپنے ہی جیسے ایک انسان کی فرمانبرداری قبول کر لی تو تم بڑے ہی گھاٹے کا سودا کرو گے۔ أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا إِنَّكُمْ مُخْرَجُونَ۔ بھلا بتاؤ، یہ شخص تمہیں ڈراتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی اور ہڈیاں میں تبدیل ہو جاؤ گے تو تمہیں دوبارہ زمین سے نکالا جائے گا۔ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ۔ جس بات سے تمہیں ڈرایا جا رہا ہے وہ تو بہت ہی بعید بات ہے، سمجھ سے بالکل ہی دور۔ اس کو مبین بھائی ذرا کریے گا، ان ہی الا حیات الدنیا۔ ٹھیک۔ إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا۔ نموت ونحیا ٹھیک وما ہے، نحن بمبعوثین۔ ٹھیک۔ إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ۔ زندگی تو ہماری اس دنیاوی زندگی کے سوا کوئی اور نہیں ہے، یہیں ہم مرتے اور جیتے ہیں اور ہمیں دوبارہ زندہ کیا جاتا ہے۔ بال طرف سے دوبارہ جی اٹھنے کی شدت لگتی بات تھی آگے میں زندگی نہیں مل رہی۔ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ۔ رہا یہ شخص تو یہ اور کچھ نہیں، ایک ایسا آدمی ہے جس نے اللہ پر جھوٹا بہتان کرا ہے اور ہم اس پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ۔ پیغمبر نے کہا یا رب، ان لوگوں نے مجھے جس طرح جھوٹا بنایا ہے اس پر تو ہی میری مدد فرما۔ یہ دعا ہے ان کی۔ قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لِيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ۔ اللہ نے فرمایا اب تھوڑی ہی دیر کی بات ہے کہ لوگ پچھتاتے رہیں گے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً فَبُعْدًا لِقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ چنانچہ اس سچے وعدے کے مطابق ان کو ایک چنگھار نے آ پکڑا اور ہم نے انہیں کوڑا کرکٹ بنا کر رکھ دیا۔ پھٹکار ہے ایسے ظالم لوگوں پر۔ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ۔ اس کے بعد ہم نے دوسری نسلیں پیدا کی۔ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ۔ کوئی امت نہ اپنے معین وقت سے پہلے جا سکتی ہے نہ اس کے بعد ٹھہر سکتی، یعنی تقدیر میں اللہ تعالیٰ نے جس قوم کے لیے پناہ ہونے کا جو وقت مقرر کر رکھا ہے وہ اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتی۔ ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَىٰ كُلَّمَا جَاءَ أُمَّةً رَّسُولُهَا كَذَّبُوهُ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُم بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ۔ پھر ہم نے بے درپے
اپنے پیغمبر بھیجے۔ جب بھی کسی قوم کے پاس اس کا پیغمبر آتا تو وہ اسے جھٹلاتے، چنانچہ ہم نے بھی ایک کے بعد ایک کو ہلاک کرنے کا سلسلہ باندھ دیا اور انہیں قصہ کہانیاں بنا ڈالا۔ پھٹکار ہے ان لوگوں پر جو مان نہیں گئے، یعنی کہ قوم آتے ہیں پیغمبر آتے ہیں، قومیں جاتی ہیں، اس میں عذاب آتے ہیں، نہیں مانتے تو عذاب ہوتے ہیں قوم۔ ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين پھر ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیاں واضح ثبوت کے ساتھ دی۔ إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا تو انہوں نے گھمنڈ کا مظاہرہ کیا اور وہ بڑے تکبر والے لوگ تھے۔ فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون چنانچہ کہنے لگے کیا ہم اپنے جیسے دو آدمیوں پر مان لے آئیں، حالانکہ ان کی قوم ہماری غلامی کر رہی ہے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل تھی جسے فرعون نے غلام بنایا ہوا تھا۔ فكذبوهما فكانوا من المهلكين اس طرح انہوں نے دونوں کو جھٹلایا اور آخر کار وہ بھی ان لوگوں سے جا ملے جنہیں ہلاک کیا گیا تھا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ اور موسیٰ کو ہم نے کتاب عطا فرمائی تاکہ ان کے لوگوں رہنمائی حاصل کر سکیں۔ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ اور مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی ماں کو ہم نے ایک نشانی بنائی اور دونوں کو ایک ایسی بلندی پر پناہ دی جو ایک پر سکون جگہ تھی اور جہاں صاف ستھرا پانی بہتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک نشانی کے طور پر غیر باپ کے بیت اللہ رقم کے مقام پر پیدا ہوئے۔ بیت اللہ الحم کا بادشاہ ان کے والدہ کا دشمن ہو گیا تھا، اس لیے حضرت مریم علیہ السلام کو وہاں سے نکل کر ایسی جگہ اپنے باپ کو اپنے ساتھ لیتے کو ڈھانپنا وہاں اس کے بادشاہ کی پہنچ نہ ہو۔ قرآن کریم میں فرماتا ہے ہم نے ایسی بلند جگہ پر بنا دی جو ان کے لیے سکون تھی اور وہاں چشمے کی بات ان کی ضروریات پوری کر سکتے۔ يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم اے پیغمبر پاکیزہ چیزیں میں سے جو چاہو کھاؤ اور نیک عمل کرو، یقین رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو مجھے اس کا پورا پورا علم ہے۔ وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ اور حقیقت یہ ہے کہ یہی تمہارا دین ہے، سب کے لیے ایک ہی دین ہے اور میں تمہارا پروردگار ہوں، اس لیے دل میں صرف میرا رعب رکھو، یعنی کہ پاکیزہ چیزوں سے کھاؤ، نیک عمل کرو، یقین رکھو، یعنی کہ بعد رزق حلال کی اہمیت بتائی جا رہی ہے۔ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ پھر ہوا یہ کہ لوگوں نے اپنے دین میں بہم پھوٹ ڈال کر فرقے بنا لیے، ہر گروہ نے اپنے خیال میں جو طریقہ اختیار کر لیا اسی پر گم ہو گئے۔ فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ لہذا اے پیغمبر ان کو ایک خاص وقت تک اپنی جہالت میں ڈوبا رہنے دو۔ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ کیا یہ لوگ اس خیال میں ہیں کہ ہم ان کو جو دولت اور اولاد دے جا رہے ہیں نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ تو ان کو بھلائیاں پہنچانے میں جلدی دکھا رہے ہیں، نہیں بلکہ ان کو حقیقت کا شعور نہیں ہے۔ بہت سے اور اپنے حق پر ہونے کے دلیل دیتے تھے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہت سامان
دولت دے کہ ہماری اولاد بھی خوشحال ہے. اس سے ہم پتہ چلتا ہے کہ اللہ ہم سے خوش ہے اور ہمیں آئندہ بھی خوش رکھے گا. اگر ناراض ہوتا تو یہ مال اور اولاد میں سے نہ ہوتا. ایک نے جواب یہ ہے کہ دنیا میں مال و دولت مل جانا اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی دلیل نہیں ہے. ہوں وہ کافروں اور نافرمانوں کو بھی رزق نہ دیتا. اس کے بجائے ان لوگوں سے خوش ہے ان کا انجام بہتر کرے گا جن کے حالات آیت نمبر 57 میں آتے ہیں. دنیا کے اللہ میں کوئی اہمیت نہیں ہے. جیسے کہ حدیث ہے نا اور اللہ کی کچھ تھوڑی بہت اہمیت ہوتی ہے. کافروں کچھ نہ دیتے دنیا میں. اللہ نے کوئی اہمیت نہیں. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اپنے پروردگار کے رعب سے ڈرتے ہیں رہتے ہیں اوپر اوپر تھا. اچھا 57. اچھا اچھا. حقیقت یہ لوگ اپنے پروردگار کے روح سے ڈرتے رہتے ہیں. والذین هم بآیات ربهم یؤمنون. جو اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں. والذین هم بربهم لا یشرکون. جو اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شرک نہیں مانتے. والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربهم راجعون. اور جو عمل بھی کرتے ہیں اسے کرتے وقت ان کے دل اس بات سے سمے ہوتے ہیں کہ انہیں اپنے پروردگار کے پاس واپس جانا. یعنی نیک عمل کرتے ہوئے پھر بھی ان کے دل میں کوئی برائی نہیں آتی بلکہ وہ سمجھ رہتے ہیں کہ اس عمل میں کوئی ایسی کوتاہی نہ رہ جائے کہ تو اللہ تعالیٰ ناراضگی کے سبب بن جائے. اولئک یسارعون فی الخیرات وهم لها سابقون. وہ ہیں جو بھلائیاں حاصل کرنے میں جلدی دکھا رہے ہیں اور وہ ہیں جو ان کی طرف تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں. یعنی کہ جو بات کی گئی نا جو نیک عمل کرتے ہیں پروردگار سے کسی کو شریک نہیں اٹھاتے پروردگار تو مان لاتے ہیں. ٹھیک ہے یہ لوگ بات کی جا رہی ہے کامیاب کون ہے. ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. اور ہم کس شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ کسی کام کی ذمہ داری نہیں دیتے. اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو سب کا حال ٹھیک ٹھیک بولتی ہے اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا. یعنی کہ ہم کسی کی طاقت سے زیادہ ذمہ داری نہیں دیتے. یہ جواب ہے نا کہ مشکلات انسان میں کیوں آتی ہیں. انسان کو قوت تک مشکلات مل جاتی تھی. دنیا میں جان کا امتحان پورے دینا پڑتا ہے. بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. لیکن ان کے دل اس بات سے غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ ان کی اور ان کی کارستانیوں میں ہیں جو کرتے رہتے ہیں. یعنی کفر شرک کے علاوہ ان لوگوں کے اور بھی بڑے بڑے کام ہیں جو کرتے رہتے ہیں. حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون. یہاں تک کہ جب ہم ان کی دولت مند لوگوں کو عذاب میں پکڑ لیں گے تو یہ ایک دم بلبلا اٹھیں گے. لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون. آج بلبلاؤ نہیں ہماری طرف سے تمہیں کوئی مدد نہیں ملے گی. قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون. میری آیتیں تم کو پڑھ کے سنائی جاتی تھیں تو تم الٹے پاؤں مر جاتے تھے. مستكبرين به سامرا تهجرون.
بڑے غرور سے اس قرآن کے بارے میں رات کو مجلسوں میں جمع کر کے بیہودہ باتیں کرتے تھے۔ افلم يدبروا القول ام جاءهم ما لم يأت آباءهم الاولین۔ بھلا کیا ان لوگوں نے اس کا کلام پر غور نہیں کیا، یا ان کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں آئی جو ان کے پچھلے باپ دادوں کے پاس نہیں آئی تھی؟ ام لم يعرفوا رسولهم فهم له منکرون۔ یا اپنے پروردگار کو پہلے سے جانتے ہی نہیں تھے، اس وجہ سے ان کا انکار کر رہے ہیں۔ اگر کوئی شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی سچائی امانت دیانتداری سے واقف نہ ہوتا تو اس کی دل میں آپ کی نبوت شک کم از کم شروع میں سمجھ آ سکتی تھی، لیکن یہ لوگ 40 سال سے آپ کی سچائی اللہ کے اخلاق کو کھلی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں۔ انہیں یقین سے معلوم ہے کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، نہ کسی کو دھوکہ دیا، اس کے باوجود آپ کو اس طرح جھٹلا رہے ہیں جیسے آپ کی حالات سے کبھی واقف ہی نہیں تھے۔ ام یقولون به جنہ بل جاءهم بالحق واکثرهم للحق کارہون۔ یا ان کا کہنا یہ ہے کہ ان پیغمبر کو جنون لاحق ہو گیا، نہیں بلکہ اصل وجہ یہ ہے کہ پیغمبر ان کے پاس حق لے کر آیا ہے اور ان میں سے اکثر لوگ حق کو پسند نہیں کرتے۔ ان کو جھٹلانے کی ایک وجہ یہ ہے کہ آپ کوئی ایسی بات کر رہے ہیں جو پچھلے انبیاء کرام نے نہیں کی، اور نہ آپ کے عذاب ان لوگوں سے پوشیدہ ہیں۔ یہ سچ مچ آپ کو معذرہ مجنون سمجھتے ہیں، اصل وجہ کی برعکس ہے، یہ ہے کہ حق کی بات جو آپ لے کر آئے ہیں جو ان کے خواہشات خلاف ہے، اس لیے اسے جھٹلانے کے لیے مختلف بہانے تلاش کر رہے ہیں۔ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ۔ اور اگر حق ان کی خواہشات کے تابع ہو جاتا تو آسمان اور زمین ان میں بسنے والے سب برباد ہو جاتے، اور نہیں بلکہ ہم ان کے بعد خود ان کی نصیحت کا ایک سامان لے کر آئے ہیں، اور وہ ہیں کہ خود اپنی نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں۔ ام تسألهم خرجا فخراج ربك خیر وهو خیر الرازقین۔ یا ان کی کار کی وجہ یہ ہے کہ تم ان سے کوئی معاوضہ مانگ رہے ہو، تو یہ بات بھی غلط ہے، اس لیے کہ تمہارے پروردگار کا دیا ہو معاوضہ تمہارے لیے کہیں بہتر ہے، اور رزق وہ بہترین رزق والا ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اور حقیقت یہ ہے کہ تم تو انہیں سیدھے رستے کی طرف بلا رہے ہو۔ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ رستے سے بالکل ہٹ ہوئے ہیں۔ ایک منٹ اوپر، ایک منٹ رکو، میں نے نیچے والی آیت پڑھ دی تھی، یہی والی پڑھنی ہے 74 والی۔ اچھا، فَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ۔ اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ راستے سے بالکل ہٹ ہوئے ہیں۔ اب یہاں تو آخرت میں ایمان نہیں رکھتے نا، اس کا راستہ برا ہے۔ اب کئی لوگ آخرت میں ایمان رکھتے ہیں، آخرت کا ان کے تصور ہے کہ بس ٹھنڈا ہی سمجھ لیں، یہ وہ کوشش نہیں کئی بار کرتے۔ کئی لوگوں کا ایمان تو ہے، مسلمان ہیں، لیکن آخرت کی فکر نہیں، یہ آخرت سے غافل ہو گئے کہ آخرت آنی ہے۔ ان کے بھی ایک بات ہے کہ وہی پھنسے ہیں، وہ تو آخرت سے غافل ہے۔ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اور اگر ہم ان پر رحم کریں، اس کی تکلیف کو دور کر دیں جس میں مبتلا ہیں، تب بھی یہ بھٹکے ہوئے اپنی سرکشی میں اڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مشرقی مکہ کو
جوڑنے کے لیے ایک دو مرتبہ انہیں قحط اور معاشی بدحالی میں مبتلا کی یہ آیت اسی کی ہی کے موقع پر نازل ہوئی۔ یہ بات ہمارے اوپر بھی فٹ آتی ہے، یہ والی آیت کرونا کے لحاظ سے۔ ہاں، لوگوں پہ مشکلات آئیں، سب بزنس بند ہوئے، لیکن لوگوں ابھی نے آپ کہا دیکھ لو، خیر ہے۔ مارکیٹ سے کیلا 170 روپے درجن مل رہا ہے پاکستان میں، اور یہی جو پہلے تھا یہ آپ کو 100 سے کم مل جاتا تھا، مہنگا کر دیا انہوں نے۔ یہی بات ہے منیب، اللہ میں جولتا ہے معاف کر کہ سدل جاؤ، لوگ نہیں سدھرتے، پھر آخرت کا عذاب تو آنے ہی آنا ہے نا۔ دیکھو بات پچھلے آیت میں کیا بات ہوئی ہے کہ آخرت سے لوگ یقین نہیں مطلب کرتے، پاکستان میں کہیں گے ابھی بھی یہی سین ہے کہ اگر کسی بندے کا کوئی بزنس میں کوئی کلائنٹ ملتا ہے نا، وہ کہتا ہے جتنے پیسے نکلوانے ہیں نا اسی سے نکال لو سارے مہینے کے۔ اس کا مطلب آخرت پہ یقین نہیں اس کا۔ ایسے ہی ہے مطلب۔ نہیں، اس طرح کے معاملات میں ریاست کا رول آ جاتا ہے کہ اگر کوئی بندہ اتنی مہنگائی کر کے عوام کو لوٹ رہا ہے اور عوام خریدنے کی سخت نہیں رکھتی، تو اب ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ چیز خود خرید لے اور اس کو آسان ایک ساتھ میں بیچے، تاکہ دوبارہ سے ایک بیلنس معاشرے میں کریٹ ہو سکے۔ بالکل صحیح کہا بات، ہم تو تو یہاں انڈیویجلی پہ بات کریں، بات ٹھیک ہے، لیکن یہ انڈیویجلی لوگوں کو obviously تھوڑی خیال رکھنا چاہیے، ایسے یار تو یہ آٹومیٹکلی ختم بھی ہو جائے گا نا، اگر ریاست اپنا فرض ادا کرے گی تو یہ آٹومیٹکلی ختم بھی ہو جائے گا جب کمپٹیشن ہی نہیں آپ ایسا رہنے دو گے۔ جب آپ اتنی سستی بھیجنا شروع کر دو گے تو وہ پھر سے دوبارہ وہ اسی ریٹ پہ آ جائے گی، تو وہ اب یہ سارا کام ریاست کا آ جاتا ہے۔ سارا کام ریاست کا نہیں ہوتا، آدھا کام ریاست کا ہوتا ہے، آدھا عوام کا ہوتا ہے۔ لوگ مطلب ہم وہ وہاں کی بات ٹھیک ہے، ریاست کا ہولڈ ہے، لیکن عوام بھی کو بھی خیال رکھنا چاہیے۔ ریاست اپنا صحیح حساب بات ہے، دینا ہے، دونوں کے اپنے یار امپورٹینس ہیں۔ انسان نے ایک لوگوں نے اپنا ایک حساب دینا ایک آپ لوگ وہ چیز کہہ رہے ہو کہ عوام کو بھی خیال رکھنا چاہیے، میں ہے۔ آپ کو وہ والا حل دکھا رہا ہوں، مطلب کہ اس نظریے سے حل دکھا رہا ہوں کہ اس میں عوام خیال رکھے یا نہ رکھے، انہیں آٹومیٹکلی پھر نارمل داموں پہ آنا پڑے گا۔ چلو صحیح ہے، انشاءاللہ دونوں کام کریں گے۔ ہاں، اگلی آیت۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ۔ واقعہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو ایک مرتبہ عذاب میں پکڑا تھا تو اس وقت بھی یہ لوگ اپنے پروردگار کے سامنے نہیں جھکے، اور یہ تو عاجزی کی روش اختیار کرتے ہی نہیں ہیں۔ یہ دیکھو، اب بات تو مشکل پکڑ لی، لیکن بعد عذاب میں پکڑ لیا، لیکن لوگ پھر بھی نہیں عاجزی کی روش اختیار کی، لوگوں نے لوگ پھر بھی کرتے نہیں ہیں۔ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ۔ یہاں تک کہ جب ہم ان پر سخت عذاب والا دروازہ کھول دیں گے تو یہ ایک دم سے اس میں مایوس ہو کر رہ جائیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ حدیث پڑھ لیتے ہیں، آج ہم نے دور کو پڑھ لیا سورہ مومنون کے، انشاءاللہ کل دوبارہ پڑھیں گے۔ حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص روزے کی حالت میں جھوٹ اور برے مال ترک نہیں کرتا تو اللہ کی کوئی حاجت نہیں کہ وہ شخص اپنا کھانا پینا ترک کر دے۔ جو شخص روزے کی حالت میں جھوٹ اور برے مال ترک نہیں کرتا تو اللہ کی کوئی حاجت نہیں کہ وہ شخص اپنا کھانا پینا ترک کر دے۔ یعنی کہ روزے کا مقصد ہی گناہ چھوڑنا ہے، تقویٰ پیدا کرنا ہے۔ مطلب روزے کا جو مقصد ہے، عام انسان کا مقصد ہی گناہ چھوڑے۔ روزے سے انسان کو ایک بوسٹ ملتا ہے۔ گناہ روزے میں کیا حال ہے، ایک روزہ رمضان میں نا شیطان کا جو طرف جو ویٹ ہوتا ہے، سمجھو کہ جیسے انسان سیسو یا سمجھو کہ فائٹ چل رہی ہے، دوسرے شیطان کا ویٹ کم ہو گیا، اللہ نے سپورٹ دی رمضان کی، تو اس کے لیے جیسے ثواب بھی بڑھ جاتا ہے، اس کو بھی خیال ہی رکھنا چاہیے کہ رمضان 30 دن ہے، اور 30 دن میں انسان اگر کوئی چیز چھوڑے تو obviously ہیبٹ بھی مانتی ہے کہ انسان جتنا فرق پڑے گا آگے انسان کو آسانی ہوگی۔ اگر رمضان میں لگا رہے گا تو پھر وہی بات ہے، برے علاج ہو رمضان کے بعد، کیونکہ رمضان میں اگر اس سے گناہ لگا ہوا ہے چھوڑنے کا تو پھر اس پہ مشکل ہو گیا آگے نہ چھوڑنا کچھ بھی کرنا۔
حضرت ابن عباس اس طرح بیان کرتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دن یوم عاشوراء اور اس ماہ یعنی ماہ رمضان کے روزوں کے سوا کسی اور دن اور کسی اور روزے اہتمام کرتے ہوئے نہیں دیکھا، اور آپ نے عاشوراء کے دن کو باقی قیام پر فضیلت دی، یعنی کہ 10 عاشوراء کا اور رمضان کے بعد 6 شوال کے روزے بھی کی اہمیت ہے۔ اس میں روزے کی تو ویسے بہت اہمیت ہے، روزے اس لیے کہتے ہیں روزے انسان کو گناہوں سے بچاتی، تقویٰ کرنے آسانی کرتی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے 2 ایام میں روزہ رکھنا جائز نہیں، عید میں روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ یہ دوبارہ بتانا۔ عید کے دن روزہ نہیں ہے نا، عید کے دن روزہ رکھنا چاہیے، عید کے روزہ نہیں۔ عید کے دن روزہ نہیں رکھ سکتے۔ ہاں، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیر اور جمعرات کے روز جو کہ روزے اعمال پیش ہوتے ہیں، اس دن اعمال پیش ہوتے ہیں پیر اور جمعرات کے، لہٰذا میں پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل اس حال میں پیش ہو کہ میں روزے میں ہوں۔ نسلی روزے نا پیر اور جمعرات کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں کہ میری پیدائش پیر کے دن ہوئی تھی، مجھے نبوت بھی پیر کے دن ملی تھی، اس لیے میں اس لیے ایک وجہ روزہ رکھتا پیر کو، اور یہ بھی وجہ ہے کہ اعمال پیش ہوتے ہیں پیر اور جمعرات کو۔ نسلی روزے کی امپورٹنس ہے، ویسے روزے کی تو بات ہی جائے۔